نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایک کپڑے جیسی ہے، اور وہ کپڑا بھی ایسا جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے، بس آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اور وہ دھاگا بھی ان قریب ٹوٹنے والا ہے۔ اس حدیث پاک کی عکاسی ایک شاعر نے بڑے خوب انداز میں کی، کہا کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، گر آ گئی تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ بس یہ سانس کی ڈوری ہی تو ہے، کمزور سی ڈوری، چند منٹ آکسیجن رک جائے تو بندے کا سانس گھٹنے لگ جاتا ہے، سانس اٹک جاتی ہے، رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ڈوری ٹوٹ جائے تو بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ابن آدم کی مثال یہ ہے کہ 99 موتیں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں، اور اگر وہ ان سے بچ بھی جائے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، بالآخر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے ارد گرد موت کے اسباب بے شمار ہیں، یعنی کاؤنٹ لیس ہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے وہ بندہ ان موت کے اسباب میں سے بچ بھی نکلے تو بالآخر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد یقیناً موت ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سفر کے دوران ایک دفعہ ایک پہاڑ پر پہنچے، آپ نے وہاں ایک گھر دیکھا، اس گھر کے دو دروازے تھے، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، اور اس گھر کے اندر بڑا عالی شان ایک تخت رکھا ہوا تھا، اور اس تخت کے اوپر ایک لاش رکھی ہوئی تھی، اور اس لاش کے اوپر 70 حلے یعنی کہ خوبصورت ترین کپڑے ڈلے ہوئے تھے، اور اس کے سر کے قریب ایک تختی رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پکڑا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس تختی پر یہ لکھا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، اور میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، لیکن جب میرا آخری وقت آیا، میرے سر پر موت آ پہنچی، تو میری سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، میری کوئی منصوبہ بندی کام نہ آئی، اور میں نے پوری دنیا کے طبیبوں کو اپنے محل میں جمع کیا، اور ساری دنیا کے طبیب، بہترین طبیب مل کر بھی میری موت کو ٹال نہ سکے، مجھے موت سے بچا نہ سکے۔ اور لکھا، جس نے مجھے دیکھا ہے اسے چاہیے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ جتنی سلطنت کا میں مالک تھا تم اتنی سلطنت کے مالک نہیں ہوگے، جتنا عرصہ میں زندہ رہا اتنا عرصہ تم زندہ نہیں رہو گے، جتنا مال و دولت میں نے اکٹھا کیا اتنا مال و دولت تم اکٹھا نہیں کر سکو گے۔ ہاں ہاں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ قاتل ہے، اور اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے۔ یہ دنیا ویسے ہی دار الغرور، یعنی کہ دا ہاؤس آف پرائڈ اسے بولا جاتا ہے، یعنی یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ اور خود رب کائنات نے بھی ارشاد فرما دیا نا کہ یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور ہم لوگ ہیں، ہم اپنے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں جوان ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرا عہدہ ہے، میرا پروٹوکول ہے، اور کسی کو لمبی خواہشیں لے ڈوبتی ہیں، کسی کو اپنی اچھی آواز پر گھمنڈ ہوتا ہے، کوئی اپنے حسن پر ناز کرتا ہے، اور کوئی اپنی چلاکی پر فخر کرتا ہے، لیکن بے خبری میں وقت گزرتا جاتا ہے، اچانک پھر اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، ہچکی بند جاتی ہے، سانس اٹکنی شروع ہوتی ہے، اور ساتھ ہی روح پرواز کر جاتی ہے۔